الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم
اللہ جل جلالہ وعظم کمالہ واتم برہانہ واعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد حضور سرور کائنات زینت نظم کائنات ہادی سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ نات کے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس جہان کو، اس کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کے حساب کے نال 2 دن کے اندر میرے رب نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر میرے رب تعالیٰ نے اس زمین کے اندر برکتاں رکھیاں، انسان کا رزق رکھیا، بہت ساری چیزاں اس زمین کے اندر انسان کی ضرورت کے واسطے رکھیاں۔ میرے رب نے یہ عمل اتوار کو شروع کر کے جمعہ کے اتنے آن کے ختم فرمایا۔ اور جمعہ کا دن ہی وہ دن نے کہ جناب آدم علیٰ نبینا علیہ السلام کی عظمت فرشتہ کے سامنے آئی۔ وہ فرشتے جنہوں نے یہ کہا سی کہ میرے رب اگر تیری تقدیس کرنی ہے، تیری تسبیح کرنی ہے، تیری تحمید کرنی ہے تو اسی تیرے فرشتے کافی ہیں، یہ زمین کے اتنے آ کے فساد پیدا کرے گا۔ اور میرے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام پیدا فرما کے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فرشتہ نے فرمایا کہ تسی دسو ان چیزاں دے نام، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے مولا تیری ذات پا کے جس طرح تو سانو عطا کیتا بس اسی اتنا ہی جانتے ہاں، ان چیزاں کا علم اسی نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آدم ان چیزاں دے نام ملائکہ نوں تو دس۔ اور جناب آدم علیہ السلام نے تمام چیزاں دے اسماء نام دسے، فرمایا کہ دیکھ لو فرشتوں اس چیز دے اندر، علم دے اندر آدم چند ساعت پہلے پیدا کیتا گیا، لیکن میں اس کے اندر وہ چیز رکھی ہے علم دی کہ جنیا چیزاں تسی نہیں جانتے وہ چیزاں آدم جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم اس کی تعظیم دے اندر تمام ملائکہ تعظیمی سجدہ کرو، سب سجدے دے اندر چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دن بھی جمعہ کا دن سی۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات حضرت یوسف علیہ السلام میں متعلق آتی ہے کہ حسد کو بعد جدو بھائیوں کے دل کے اندر حسد جناب یوسف نبینا علیہ السلام کا آیا اور انہوں نے مشورہ کر
رضا ہے میرے رب دیاں حکمتاں کوئی نہیں جانتا جو حکمت میرا رب جانتا ہے اس دیاں حکمتاں اور کوئی نہیں جانتا حضرت جبرائیل کو حکم کر کے جناب یوسف علیہ السلام کے قدم پانی تک پہنچن تو پہلے نیچے پتھر رکھا دیتا گویا کہ تخت بچھا دیتا لیکن اس لیے اندر بھی میرے رب دی رضا ہے کہ یوسف رات تاریکی کے اندر تو گزارنی ہے اگر روشنی ہے تو تیرے چہرے دی روشنی ہوگی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے بڑا ہی حسن عطا کیا رات گزاری صبح سحری دے وقت جب تھوڑی تھوڑی روشنی شروع ہوئی اور اس روشنی جناب یوسف علیہ السلام جو اس کنویں دے اندر بھی آئی کہ آپ دعا کرنا ہے کہ میرے مالک میری اس تاریکی نو دور کر دے اس اندھیرے کو مولا کریم دور کر دے میری اس تکلیف کو دور کر دے اور علماء مفسرین لکھ دیں کہ جناب یوسف علیہ السلام چونکہ نبی پیغمبر ذات آئے اپنا مقام جناب یوسف دا اور پیغمبر ذات کی اپنی ایک سوچ ہے پیغمبرہ والی سوچ آنے والے وقت دے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبر بننا ہے تو پیغمبر ذاتی کی سوچ پیغمبرانہ سوچ آپ نے صرف اپنے واسطے دعا نہیں کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام رب دی پاکاہ دے اندر دعا کرتے مولا میری تکلیف نو بھی دور کر اور دنیا دے اندر کوئی بھی جو تکلیف دے اندر ہے میرے مالک اس کی تکلیف نو دور کر دیکھو نا مریض ہے مریض اللہ تعالیٰ سب کو سے کاملہ عطا فرمائے مریض رات تکلیف دے اندر جس کی آ جاتی ہے اس طرح کو جو لوگ موجود ہوں گے نا اس کو لگا حکیم انہوں نے کو پوچھو دستے کہ پوری رات تکلیف دے اندر مریض رہ آئے لیکن ساری رات اس کی آنکھ نہیں لگی اور صبح ہونے کا وقت سی اس وقت مریض نے آرام آیا مریض کی آنکھ لگ گئی وجہ کی ہے ساری رات جو کسی مریض کو آرام نہیں آیا صبح کے وقت مریض کو آرام کیوں آنا ہے فرماتے کہ حضرت یوسف دی دعا قیامت تک آن والے تکلیف زدہ لوگوں کے واسطے جناب یوسف دی دعا کہ اللہ میری تکلیف بھی دور کر اور قیامت تک جنہاں لوگوں کی تکلیف ہے تکلیف کے اندر جنہاں دی رات گزرتی ہے انہاں دی صبح آرام دے اندر کر دے میرے رب کا بڑا کرم ہے اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دا صدقہ اور مفسرین کرام لکھ دیں کہ جس دن یہ صبح ہوئی ہے وہ صبح بھی جمعہ دا دن سے وہ صبح بھی جمعہ دا دن سے تو فرمایا کہ میرے رب نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جمعے کے اندر ایک ایسی ساعت رکھی ہے ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جمعہ ادا کرنے والا بندہ اس ساتھ کے اندر جب وہ اپنے رب دے کو التجا کرتا رب دے کو طلب کرتا تو میرا مالک اس جمعے دے دن دا صدقہ اس کی کٹے بھی دعا رد نہیں کرتے علماء نے اس کے متعلق بہت ساری چیزاں لکھیاں کہ وہ وقت کیڑا کچھ لوگ لکھ دیں کہ وہ خطبے دے دوران وقت ہے کچھ اور لکھ دیں بہرحال کرن والے لوگ دعا کرن والے لوگ اپنے وقت تے پہنچ دیں اور رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے اور اللہ کریم جمعے دی اس گھڑی دا صدقہ انہاں دی دعاواں نو قبول فرماندے اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا افضل الایام یوم الجمعہ سید الایام یوم الجمعہ اشرف الایام یوم الجمعہ فرمایا کہ دنوں کے بچوں سردار دن جمعہ دا دن نے دنوں کے بچوں اشرف دن اعلیٰ دن جمعہ دا دن نے
دن جمعہ کا دن ہے، اور میرے مالک نے نا اس دن دے اندر بہت ساری برکتاں رکھیاں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جمعہ کا دن مسلمان کی عبادت کا دن ہے، اور اس عبادت کے دن کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم سامنے آتے ہیں انہوں نے اندر ایک درود پاک کا حکم ہے کہ جو آدمی خصوصی توجہ کے نال، محبت کے نال، کثرت کے نال جمعے والے دن درود و سلام کو پڑھتا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام میرے تک پہنچتا بھی ہے، اور اللہ پاک میرے کو سلام دا صدقہ اس بندے دیتے کرم بھی کر دے۔ آخر جمعے نو ہی کیوں؟ کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جمعے والے دن ہی کیوں درود و سلام کا اہتمام؟ فرمایا کہ اللہ دے ملائکہ زمین کے اوتے کثیر تعداد کے اندر آتے، اور جو لوگوں کا درود پاک پڑھنا محبت کے نال، عزت کے نال اپنے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوتے دیکھ لیں تو حضور کی بارگاہ تک بھی درود پاک پہنچا دیں، اور محبت والے کا درود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس جمعے کے دن کا صدقہ، اس دن کے اندر پڑے ہوا جو درود و سلام ہے میرا مالک کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، فرمایا کہ جمعے والے دن جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کی ہر روز بہت ضروری ہے، ہمیشہ ضروری ہے، ہمیشہ کرنی چاہیے۔ کس سے بندے دی بھی صبح قرآن مجید کی تلاوت تو بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بدقسمتی کے ساتھ کوئی قرآن مجید نہیں پڑھے گا تو کم از کم قریب والے کی تلاوت سنتے لگے بیٹھے ہوئے گی۔ کوئی زمانہ سے دیکھتے سب پرانے بوڑھے لوگ نمازی مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے سن، لیکن جو اس دنیا کی رغبت بڑھی، لوگوں نے دنیا میں سینے کے نام لگایا، اس کو دے وقت جو نوری وقت ہے اللہ کے حضور تلاوت کرنے کا وقت، رب نو یاد کرنے کا وقت، جو نوری وقت ہے لوگوں نے اس وقت کو بھی دنیا کے شامل کر لیا۔ بڑا ہی خوبصورت ٹائم، صبح کا ٹائم ہے، اپنے رب نو یاد کرنے کا کہ نماز کے بعد قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت کر۔ لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا کہ کسی نے اگر بلانا ہوئے، کسی کی ضرورت ہوئے یا کسی طرح کسی کا پتہ کرانا تو صبح چاہ بنا ہو جاتا، کچھ ہوتے جناب باپ بڑے ہی نخرے دینا لگتا کہ میرا پتر اجے ستا پہ آئے گا، اجے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ نہیں میرے دوستوں، نہیں، تیرے دین دی اے ریت نہیں، تیرے دین دا یہ مزاج نہیں، تیرے دین دی یہ ریت نہیں، تیرے دین کی ریت یہ ہے کہ تو صبح کی نماز ادا کرے اور قرآن مجید کھول کے اس کی زیارت کر کے بیٹھ جا، اور قرآن مجید کی تلاوت اتنی کر کہ اشراق کے ٹائم تک کم از کم تلاوت کر اور اشراق کو پڑھ کے گھر جا۔ لیکن ایسا نہیں، اس نوری وقت اور نیند کے نال تبدیل کر۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک ہے جمعے کے حوالے کے نال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کے حوالے کے نال آپ کو یاد فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ جمعے کے اوپر جس وقت لوگ آتے ہیں نا تو پھٹیاں پرانیاں چادراں، انہوں نے اچھے لباس کئی لوگوں نے نہیں سن ہوتے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کا بڑا اعلیٰ مزاج ہے، سرکار کے نام طبیعت کس دی دنیا کے اندر غلطی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے اندر جو رب نے قوتہ حضور کو عطا کی کسی نے عطا نہیں کی، اس کے اندر بہت ساری روحانیت دیا چیزاں، بہت ساری نورانیت دیا چیزاں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چادریں جمعہ کے اوپر دیکھیا، چونکہ عربی لباس کے اندر وہ چادریں دو ہونیاں سن،
اس وقت اس زمانے کے اندر کہ آپ نے لباس دے کے لوگوں نے آپ نے فرمایا کہ تہاڈے جو ایڈے کمزور تے تسی لوگ نہیں کہ تسی جمعہ دے واسطے ایک لباس تیار کر لو. بڑی عام کی بات ہے لیکن عمل کے واسطے بڑی اہم بات ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تہاڈے وچوں لوگ اگر جمعے کے واسطے اللہ کے لباس اچھا صاف اور ستھرا تیار کر لیں اور صرف جمعے کے اوپر پہن کے آن تو میرے دوستوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھاں نوں ٹھنڈک پہنچ دیے کہ میرا امتی میری سنت کے اوپر عمل کر کے اچھا لباس پہن کے مسجد کے اندر آ گیا. اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ جمعہ کی پہلی آزان ہوئی ہے لوگ پٹک پٹک کے چلتے ہیں آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ جمعہ دیا 2 رکعتاں دی اتحیات تک لوگ مسجد میں بلکہ میں نے کئی دفعہ نا مطلب دیکھ کے آئے اتحیات کے اندر بھی نہیں شامل ہوتے سلام پھیرتا انتظار کرتے ہیں سلام پھیرن تو بعد پھر وہ پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے. میرے دوستو نماز 5 گانا مکہ مکرمہ کے اندر فرض ہوئی ہیں لیکن جمعہ میرے مالک نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیتا مدینہ شریف کے اندر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گیا. قباء کے اندر آپ نے مسجد کا بھی قیام فرمایا. قباء کے اندر آج بھی مسجد قباء موجود ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میری مسجد قباء کے اندر آ کے 2 نفل عطا کرتا اللہ پاک اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا. اور اسی مسجد قباء کے قریب اسی محلے کے اندر اسی جگہ کے مسجد جمعہ ہے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب نے حکم فرمایا اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر جمعہ شریف کی ابتدا کی تھی. میرے دوستوں اس کے اندر کا جمعے کے متعلق جمعے کا دن مسلمان کے واسطے صبح کو لے کے تیاری ہے. پڑھتے ہیں نبی دا لوگوں کے کولو سنتے ہیں نبی دا لوگوں کے کولو دلچسپی تھی نبی دی گئے. بخارا شریف کا علاقہ بخارا شریف کے علاقے کے اندر نا جمعہ ادا کرنے کے واسطے لوگ کس وقت آندے صبح 10 بجے کے قریب لوگ تمام مسجد بھری جاتی ہے. لوگ شوق کے نال صبح 10 بجے مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو پوچھا گیا کہ تمہیں گھر کام کوئی نہیں تمہیں اور کوئی دھندا نہیں سارے دھندے چھوڑ کے صبح 10 بجے مسجد لین کی آئے ہو. اسی جب مسجد جماعت کے نام کی سبق نماز ہوتی ہے اس وقت پہنچ گیا جمعہ دی انہوں لوگوں نے دسا کہ ایسی لوگ 10 بجے آ کے مسجد کے اندر پہنچتے ہاں آ کے کوئی تے نماز تسبیح پڑھتا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا کوئی سورہ کاف کی تلاوت کرتا کوئی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا. اور کیا شرعی اصول کے نال شریعت کی روح کے نال میرے دوستو جمعہ کے اوپر کس وقت آنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. نودیہ تو مراد آذان جمعہ ہے. اور جتنا کہ میں جانتا اپنے کم علم کے مطابق جتنی تفاصیل کا مطالعہ میں کیتا ہے کہ کیا جمعہ کے اوپر کس وقت آنا ضروری ہے. جو میرے رب نے حکم دیتا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. دیکھو نا نماز دی قضا ہے جمعے دی قضا کوئی نہیں. جمعے دی قضا نہیں. اگر تہاڈا جمعہ گھس کے آئے تو تسی جمعہ نہیں ادا کر سکتے تسا زور دیا 4 رکعتاں دی قضا ادا کرنی ہے. جمعہ دی قضا نہیں. نماز مجبوری کے تحت بغیر جماعت تو تسی ادا کر سکتے ہو لیکن بغیر جماعت تو جمعہ ادا نہیں ہو سکتا. میرے دوستو ایسا عمل ظہر کے تابع ظہر کے قائم مقام ہے کہ ظہر کے وقت تو سارے جمعہ ادا کرنا ہے اور اس کی فضیلت اتنی ہے
کہ میرا رب خود فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، فرمایا کہ اس نودی کا مراد جمعہ کی اذان ہے، اور میں عرض کی میری تحقیق ہے کیونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، اسی لوگ بہت اگے پہنچے ہوئے، اسی لوگ بہت پیچھے، میرے لئے بندہ جگہ نیٹ نہیں چلا سکتا، بہت پیچھے، اور آج کل کے بچے بہت اگے، جس حد تک میرا جتنا مطالعہ ہے، جتنا میں جانتا، اس تو مراد جمعہ دی پہلی آزان ہے کہ جان جو الذین آمنوا خصوصی طور پہ مومنہ کے واسطے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ دی آزان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے واسطے دوڑ کے آؤ، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آنا مسجد کے اندر اللہ نے ذکر کے واسطے۔ پہلی چیز ہے کہ میرا رب بڑیاں حکمتاں دا مالک ہے، میرے رب کو کچھ دوڑاں بڑیاں پسند ہے، الحمدللہ صفا مروا کی دوڑ میرے رب کو بڑی پسند ہے، اور جمعے کی فسعوا الی ذکر اللہ، جو میرے رب نے وضاحت کے نال الفاظ استعمال فرمائے، جمعے کے اوپر آنا بھی سستی کے نال نہیں، دوڑ کے آنا، لیکن میں عرض کرتا ہوں جمعے کی دوڑ بھی میرے رب کو پسند ہے کہ جس وقت جمعہ کی پہلی آزان ہوتے اس کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے واسطے دوڑ کے آنا۔ لیکن علماء محدثین کی لکھتے ہیں کہ اگر نماز ہے نا، نماز جماعت تیار ہے اور پیچھے آ گیا کوئی آدمی اس نے جماعت کے نال ملنا، تو اس میں یہی حکم ہے کہ دوڑ کے جلدی کے نال مل جا۔ لیکن میرے دوست مسجد کے اندر مسجد کا تقدس دیکھتے ہونا مسجد کے اندر نہیں دوڑنا، علیکم السکینۃ والوقار، حدیث پاک کے جو الفاظ فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، بڑے ہی سکون اور وقار کے نال جمعے کی جس وقت آزان ہو جائے اس تو بعد ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنا، ایک سیکنڈ لیٹ آنا بہت بڑے گناہ کے اندر شامل ہے۔ اور تسی کہو کہ بھائی جڑے نہیں پڑھتے قسمت دا صدقہ، یا پھر انہاں دے واسطے دعا ہے کہ اللہ کریم انہاں نوں بھی توفیق دے دے، مولا کریم انہاں نوں ہدایت نصیب کرے کہ مسلمان ایمان تو بعد کلمہ طیبہ کے بعد پھر میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ٹائم ضائع نہ کیا، جس وقت جمعے کی آزان ہوئی وہ دوڑ کے مسجد کے اندر آیا، دوڑ کو مراد وقار دے نال تیزی کے نال ٹائم ضائع نہ کر کے جو جلدی کے اندر مسجد کے اندر آ گیا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ اس کا ادا کرنا جمعہ اور ایک لیزی آدمی کا، سست آدمی کا سستی کے نال لیٹ آنا جمعے کے اوپر بہت بڑا فرق ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے کہ دوڑ کے فسعا الیہا خرج من ذنوبہ کالیوم ولدتہ امہ، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑے وقار کے نال جمعے تو فوراً بعد جمعہ ادا کرنے کے واسطے مسجد کے اندر آتا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کے گناہ انج معاف کرتا، انج ہو جاتا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ جو پیدا ہوتا۔ لیکن جس وقت جس کے واسطے حکم سرکار کا پہلی آزان کو جتنا جلدی پہلی آزان کو فوراً بعد جو مسجد کے اندر آتا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نا میرے رب نے نشانیاں دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو سب تو پہلے نیت کے نال مسجد کے اندر آنا جمعہ ادا کرنے واسطے، میرا رب جمعے کا بھی ثواب دیں گے، اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب دیں گے، جو دوسرے نمبر پہ آنا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کو بعد آیا اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب، جو اس کو بعد آیا ککڑ کی تو قربانی ہے کوئی نہ، جہاں اس کو بعد آیا اس کو انڈا
یقین جانو نا یہ بات ہسن والی نہیں. جمعہ ادا کرنے دے واسطے جو شرعی احکامات ہیں انہاں نوں عرض پیا کرتا جو شریعت نے تینوں مینوں حکم دیتا اور نص قرآن مجید کے نال جو ثابت ہے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بندے تے کرم کیتا نا کہ جو اس طرح کرتا اس کے ساتھ کا گناہ معاف. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث پاک کی روایت فرما دے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت سلمان فارسی فرما دے فرمایا کہ جو پہلی سال کے اندر جمعہ کی اذان کو فوراً بعد جو پہلی سال کے اندر پہلی گھڑیاں کے اندر جو اللہ کے گھر کے اندر جمعہ ادا کرنے واسطے آندا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعہ تک میں گناہ اس نے معاف کیتے جاتے ہیں. غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى. فرمایا کہ جو پہلی سال کے اندر آندا اس سے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق ارشاد فرمایا غفر له اس نے گناہ ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى. ایک جمعہ کو لے کے دوسرا جمعہ ادا کرن تک درمیان کے اندر اس نے کولو اگر کوئی غلطی ہوندی ہے تو میرا رب جمعہ ادا کرن دا صدقہ کفارہ ادا کرتے ہوئے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دے. جس طرح ایک نماز دوسرے نماز دے گناہ کا کفارہ ہے ایک جمعہ دوسرے جمعہ دے گناہ کا کفارہ ہے. لیکن میرے دوستو یہ تمام حکم جو اللہ نے حکم کے مطابق آندا جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آندا جنہیں نہیں آنا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں آپ نے دیکھا کہ جمعہ دے تے لوگ لیٹ آتے ہیں میرے حضور فرما دیں میرا دل نہیں کرتا کہ جمعہ دا ڈیوٹی کسی اور دی لگا کے انہاں دے گھراں دے تے میں تیل سٹ کے اگ لا کے ساڑ دینا. لیکن تھی کہ عورتاں تے جمعہ فرض نہیں مریض تے جمعہ فرض نہیں بچے تے جمعہ فرض نہیں. فرمایا کہ انہاں دی وجہ تو مریض تے جمعہ فرض نہیں انہاں دی وجہ تو پھر میں اس چیز کو مؤخر کیتا ورنہ جو جان بوجھ کے جمعہ کے واسطے پہلی سال کے اندر نہیں آندا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لے جاندا میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا کہ میں تیل سٹ کے انہاں دے گھراں نوں اگ لا دیواں. اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر آندا کہ ان دے دل دے اوتے غفلت دی مہر لگدی ہے. جمعہ ادا نہ کرن والے بندے دے دل دے اوتے غفلت دی مہر لگدی ہے اور جس کے دل دے اوتے غفلت دی مہر لگدی ہے اس کو کی ملتا ہے انعام کی ملتا ہدایت نصیب نہیں ہوتی. نصیحت کسی بھی کو آدمی قبول نہیں کر سکتا. کوئی آدمی نصیحت کرنے والا نیک آدمی اگر نصیحت کرتا اس کی نصیحت کو آدمی قبول نہیں کرتا اس کو نصیحت سنتے دل نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. کس وجہ سے کہ جو آدمی جمعہ ادا بغیر شرعی عذر کو نہیں کرتا. اور میرے دوستوں اپنے کسی حالات دیکھ رہا ہوں کس وقت جمعے جو قیام ہاں میں نا ان الفاظ ختم کرتا میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. میں نے نا بہت سارا ٹائم جمعے کے واسطے رکھے ہوا سی میں آس پاس دیا مسجدوں کا جو کہ میں دس دینا کہ کسی کے اندر ادھا گھنٹہ جمعے کا ٹائم ہے کسی کے اندر پونا گھنٹہ ٹائم ہے میں نا انہاں دی نصیحت لے کے تساں لوگاں دی آسانی کے واسطے میں بھی نا آخر چلو بھی کر کے دیکھیے متا لوگ ٹائم پہ آتے ہو میں بھی ایک گھنٹہ جمعے کا ٹائم رکھ دیا کہ 12:30 تو لے کے تقریباً 1:30 بجے تک 5 منٹ اگے پیچھے ہو جاتے اور اس ٹائم کے اندر ہوں اگر اس ٹائم میں بھی کوئی نہیں پہنچنا تو میں عرض کرسا اس کو مقدر بچا اور میں دوبارہ عرض کرا بار بار عرض کرا کہ جو شریعت نے حکم دیتا ہے وہ پہلی آزان کا ہے. اگر کوئی آدمی اس کے اندر بار بار ایک کرے نا جی دوسری آزان پھر میں ایک بات اور عرض کرا کہ جمعہ دینا 4 فرض نو ظہر دے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم کے نال آپ نے جمعہ دے 2 فرض رکھے 2 فرضاں نوں جمعہ دے خطبے دے اندر رکھیا. یہ جڑے لوگ جنہاں لوگوں کا خطبہ ہو رہا
2 منٹ رہتے ہو تو مسیحی کے ساتھ اینا بچے نے بڑی میں سوادی گل مٹھی گل لگی ہے لیکن دی بحث چھوڑ دی کہ تو جمعہ پڑھنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے تے کرم کرے یہ کہتا ہے جی اگلے داڑے تو سر کھٹے تو تقریر کیتی ہے تو بندے پیار دیا او انہاں میانے نال نہیں اپڑیندا گل نہیں ہے بالکل جو شریعت ہے نا اس نال نہیں اپڑیندا کس کو نہیں اپڑیندا جس دے عمل دے اندر سستی ہے جس دے عمل دے اندر سستی نہیں وہ تو پہنچتا ہے لیکن میں خود دیکھتا ہوں نا کہ بڑے بڑے 5 سال لوگ بڑے بڑے جناب جانن والے لوگ بڑے بڑے نا جناب تحقیق کرنے والے نیٹ تو لوگ وہ بھی جمعہ خطبہ ہونے لگتا تھے آتے بھائی اگر غصہ ہوگا نا امام کے نال جمعہ پڑھان والے کے نال تو پھر میں وہ بھی عرض کرتا ایک سائز سے بندہ بہ جاتا کھانے بند کر کے لیکن اگر شریعت کے مخالف بات ہوگی پھر کھانے بند کریے تو یہ ان کی نیت بند کیتی گئی ہوگی نا نیت بند کیتی گئی ہوگی تھوڑے دین کا اصول کی ہے اگر نہ بچے نے سبق یاد کیتا اس میں چھٹی ہو گئی تو ہڈی شریعت کا ساری شریعت کا اسلام کا دین کا اصول کی ہے جس نے سبق یاد کیتا اس نے چھٹی نہ ملی تو ہڈی شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس نے سبق یاد کیتا جس نے شریعت کو سمجھا اس نے چھٹی نہیں ملی جس نے نہیں سنیا نہیں سمجھا اس نے چھٹی مل گئی وہ چاہے خطبے دیا 2 رکعتاں بھی ضائع کر کے آ جائے ان کی مرضی ہے لیکن 2 فرض پہ قائم مقام خطبہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے تکنا کتوں ہے آپ نے فرمایا کہ قیام کے وچ نہ سامنے تکنا ہے سجدے کی جگہ یا رسول اللہ گوڑیاں کے جا کے کتوں تکنا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ 2 پاؤں کے درمیان انگوٹھے کے درمیان رکوع کے اندر جو جگہ ہے نا اس جگہ نے اوپر دیکھی جائے رکوع کے اندر پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجات کے اندر آپ نے فرمایا دامن کے اندر اپنے سینے میں اپنے دل میں اس طرح دیکھ اس طریقے سے نال باوقار طریقے سے نال بیٹھ جا اور میرے حضور کو پوچھا کہ یا رسول اللہ خطبے کے وقت تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے وقت خطیب دے چہرے والے دیکھ میں بڑی دفعہ یہ مسئلہ کہتا ہوں کہ جس نے جیسا خطیب دے چہرے نو دیکھیا خطبے دے وقت قیامت والے دن قیامت کے بعد جنت دے اندر وہ رب دا دیدار اس طریقے دے نال کرے مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد پاک حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ جو آدمی کہنا کہ میں نماز دے اندر خیال آتے آپ فرما دیں کہ نماز کے بچوں خیال کو کٹن کی کوشش کر اے تیرے خیالات جنت کے اندر تو چلا بھی گیا نا رب دے دیدار کے اندر حائل ہو جائیں گے اپنے دماغ میں خیالات کو پیر مجدد صاحب فرماتے ہیں اتنا پاک کر اتنا اعلیٰ کر کہ اتنا نماز کی وجہ تو جتنی کوشش کرے گا ایک بندہ کہتا کوشش نہیں کی کوشش کرتا فرمایا جتنی کوشش کرے گا جنت کے اندر اپنے رب کا دیدار اتنا واضح کرے گا اور جتنا جو شریعت نے اصول دیتے نماز دے اور خطبے دے میں عرض کر دیتی ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی خطیب ہے اس نے خطبہ پڑھنے کے دوران تو چہرہ دیکھنا فرمایا اسی طرح ٹک ٹکی لگا کے جنت کے اندر تو اپنے رب کا دیدار کرے گا اگر اتنے تو بھتی ماری اگر اس جگہ پہ تو خرابی پیدا کی تو لیٹ آیا تو جو مرضی کیتا اتنے تیری مرضی چل دی ہے اتنے تیرے رب کی مرضی چلے گی مرضی کتنی بھی رب دی ہے تیری مرضی جو دے کوئی نہیں جتنی تو اپنی مرضی کرنی ہے خان صاحب سزا ملنی ہے تو میرے دوستوں میں نا تمہیں گزارش کر کے کہاں گا کہ جو لوگ جمعہ دا اہتمام کرتے ہیں جو لوگ جمعہ ادا کرنے واسطے بالکل نہ مثبت جنہ لوگوں کا ذہن ہے انہاں رب دا حکم منو
کسی اور دا حکم نہ منو، رب دے رسول دا حکم منو. جمعے دی آزان پہلی ہوندی جائے اللہ اکبر تے مسجد دے اندر پہنچ جاؤ، آگے تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، اللہ پاک دا ذکر کرو. پورا دن جمعے کا نام پورا دن ہے. میں نے ضیاء القرآن شریف پڑھ رہا سا، اج دی بات ہے. ضیاء القرآن دے اندر میں سورۃ جمعہ دا دیکھ رہا سا، ضیاء القرآن دے لکھتے ہیں اس کے اندر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جمعہ رات کو جو آدمی فوت ہوگا یا جمعے نے قبر دے فتنے تو محفوظ ہو جائے. یعنی برکتہ تسی دیکھو. اگر سورۃ کہف کی تلاوت کی ہے تو پورا ایک ہفتہ فتنے تو تو محفوظ ہو گیا. تیرے رب دے تیرے تے بڑے کرم نو، تیرے رسول دے تیرے تے بڑے کرم نو. تیرا رب بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے. ہاں تو اگر باغی ہے تو پھر آخر دے تے دعا ہے کہ اللہ کریم اسا سب نو دین دا باغی نہ بنائے بلکہ رسول اللہ دے دین دے تے کما حق عمل کرنے والا بنائے. بھائی میں نے تسی ایک بات تے دسو، جڑے تسی لیٹ آتے ہو جمعے دا، بڑے بڑے پڑھے لکھے جانن والے لوگ، محمود غزنوی سی نا، چور بڑے ہو گئے. آج تو میں تو ٹائم لینا ہی لینا کیونکہ جمعے کی بات ہے. چور بڑے ہو گئے، چور نپیڑ کوئی نہ. محمود غزنوی تک تو بات گئی نہ ہو سکے چور میں تو نپ دینا. رات کو باہر نکلے بادشاہ، جب باہر نکلے نا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے 3-4 بندے، انہوں نے سمجھ لیا بادشاہ نے کہ یہ چور لو. انہوں کو لگے گئے، انہوں کو نہیں پتا کہ بادشاہ ہے. انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہے؟ تو محمود غزنوی کہندا میں تہاڈے نالا دا تہاڈے جے ہاں. سارے ایک جے نہ سمجھیا کر، میں تہاڈے نالا دا. انہاں باقی لوگاں آکھیا یار ساڈے نالا دے چور ہے، چلو سنا لگا. اور محمود غزنوی پوچھتا کہ تسی جو پکے چور ہو تہاڈے اندر خصوصیت کیا ہے؟ وہ ایک بولیا، اس نے آخیا جی میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہ کتا راتی بھوکنا ہے نا، اسی چوری واسطے جانے ہاں تو جو کتا آخنا میں وہ گل سمجھ رہا. بادشاہ آخیا تو بہت اچھا چور ہے. دوجے کو پوچھا، اس نے کہا بھائی کب اتنے چڑھن کے واسطے میں بڑا ماہر ہوں، میں دیر نہیں لاتا، جتنی اچھی بلڈنگ ہے میں اس کو چند لمحے دے اندر اوپر چڑھ جانا. انہوں نے تیسرے کو پوچھا، چوتھے کو کہ تیری کے خوبی ہے؟ اس نے آخیا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے جتنے خزانہ پیا ہوئے نا میں سن کے دس چھوڑتا ہوں یہ اتنے خزانہ. انہوں نے پوچھا بھائی تیری کے خوبی ہے؟ اس نے جس وقت لوگ پھانسی لگنے پہ ہونا میں داڑھی ہلانا انہوں نے پھانسی تروٹ میں دی. انہوں نے کہا گل تو بڑی ہے، واقعی اسی سارے ایک ہو جائے. انہوں نے کہا چوری کتنے کریے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں جگہ دستا بادشاہ دے محل وچ نکے نکے لٹ کر تہاڈا کچھ نہیں بنیا، بادشاہ دے محل میں لٹ گئے. بادشاہ سلامت انہوں نے اپنے گھر لے گیا، چوراں دے نال رل کے انہوں نے خزانہ لٹ لیا ڈھیر ساری. انہوں نے آخیا راتی تقسیم کریے. بادشاہ نے آخیا کہ بادشاہ دا خزانہ پتہ نہیں صبح کے بڑے سی، اس نے ایک جگہ تے رکھ چھوڑو سنبھال کے تو کل تقسیم کر دے سکتے. صبح سپاہیوں نے بھیج کے انہوں نے سارے چوراں کو بادشاہ نے دربار دے اندر بلا لیا. وہ جڑا اخلانا میں رات کے اندھیرے میں جس بندے کو دیکھا میں وہ صبح سے جان لینا. وہ سچ کے نہ کیا بھائی اے بندہ جڑا بیٹھا ہے تخت کے اوپر بادشاہ یہ راتی سارے نال آئے اندھیرے بچ اس منہ لکایا ہے لیکن میں اسے کچھ جان لیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت راتی کتے بھوکے اور کتا کی آخلا وہ جڑا کتے کی آواز پہچانتا اس نے آخیا کتے آخیا تھوڑے نال نہ بادشاہ تھوڑے نال ہے. پر تصا تو گل میری سنی کوئی نہ، میں تو نہ کیا بادشاہ سارے نال ہے. تو آخیا بادشاہ نہیں ہے بھی چور ہے. جس وقت ساری چیزاں ہو گئی انہوں نے سولی کے اتنے ٹنگ دیتا. انہوں نے آخیا کہ تو ساڈا سنگی آ، تو آتا ہے کہ تیری داڑھی ہے لا تو سولی ترٹ ملتی آ، ہوں تو بھی کہ داڑھی ہے لا. بادشاہ سلامت ہے اس طرح کیتا کہ پھانسی توڑ دے. سمجھن والے بندے نے بعض اوقات اسی بندہ سارے ساڈے جائی بے عمل نہ انہاں وچ کوئی محمود غزنوی بھی ہو سکتا.
اسی دیکھتے ہیں کہ یہ سارے چرکے آتے پائے اسی آتے ہیں یار اسی بڑا چنگا کیتا ہے بے کہ مولوی بھی چرکا ہے یا داڑھی والا بھی چرکا ہے اے حاجی بھی جمعے کا چرکا ہے اسی اس کو اپنے نال بنانا میرے دوست ہر ایک کا اپنا مقام ہے بادشاہ سلامت نے پھر انہوں نے بہت کچھ دے کر انہوں نے چوریاں چھڑائیاں اور اسی تو ہم دے کچھ نہیں سکتے اسی تو دعا کر سکتے ہاں کہ اللہ پاک تہاڈی دین دیاں چوریاں اسی چھوڑ سکتے نماز کا چور کون ہوگا جڑا سونے طریقے کے نال سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ نہیں کرتا نماز کا چور جس نے رکوع سجدہ پورا نہیں کرنا اور نماز کا چور ہے جمعے کا چور کون ہے بھئی یہ گل تو سیدھا سبتا ماما علیہ آئی انتلام جمعے کا چور کون ہے جمعے کا چور کون ہے اور جمعے کا چور کھدیے تے صحیح جن منہ تھلے کیتے نو جمعے دے جو دنیا کا جن دے منہ ایک کھدو جمعے دے چور اللہ پاک سب نو ہدایت کرے اللہ پاک میرے سمیت سب دے اوپر کرم کرے یقین جانو ایمانداری کی بات ہے اتنی خوشی ہوتی ہے نا جمعے کے دن کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میرے مالک کی زندگی کے اندر یہ دن عطا اور جس دنیا نے اصل نصیحت میں لا لیا یہ ساری کچھ نہیں لگی تن چھوڑ جانا اتنے کسی کی سرداری نہیں کسی کے پیر نہیں لگے اس دنیا میں کسی نے توڑ نہیں چاڑیا پیسے کا جائیداد میں چوکیدار بن کے اسی بیٹھے ہیں نہیں میرے دوستوں نہیں اپنی آخرت سنوارو ایک ایک لمحہ رب کی یاد کے اندر گزرے ہویا تھوڑا ضائع نہیں جانا اور میں نے ایک الفاظ دے ترجمہ دہرانا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ جب جمعہ دی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ دوڑ کے آ جاؤ بازار البیع لین دین ہر قسم کا ختم کر دو خرید و فروخت ختم کر دو بازار البیع ایک شے حلال ہے اسی اگر جان بوجھ کے حرام کریے تو ساڈے جیسا کوئی عقل مند ہے جمعے کے وقت پہلی اذان تو لے کے جمعہ پڑھنے تک لین دین خرید و فروخت ہر قسم کا حرام ہے شریعت کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے غالباً بیان القرآن ہے اس کے اندر جو جمعہ دی تفسیر دے اندر سورۃ جمعہ دی اندر وہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے وقت جڑا نکاح کرتا ہوتا نکاح ہوتا ہی نہیں جمعے کے وقت آزان تو لے کے نماز پڑھ دیا تھا کوئی خرید و فروخت لین دین یہ سارے کام حرام ہو اپنی دکان ہے لین دین اپنا ہے جو پیسہ اسی کمانے ہیں میرے دوستو قرآن مجید کی نص کے نال وہ حرام ہے قرآن مجید کی نص قرآن مجید حکم کر رہا تیرا وہ حرام ہے پھر رب نے ایک الفاظ بولے اللہ فرماتے ہیں بازار البیع کہ خرید و فروخت لین دین ہر قسم کا دھندا کرنا ہر قسم کا کام کرنا منع ہے ذالکم خیر لکم اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب دے نزدیک تہاڈے واسطے یہ بہتر ہے اسی آدھے نہیں یا اللہ جڑے گاہک مقتال ہے وہ بہتر ہے اسی آدھے جڑے گاہک مقتال ہے وہ بہتر ہے جڑے کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہے رب آتا نہیں ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے فیصلہ سارے ہاتھ ہے اگر یہ بہتر ہے تو بالکل تسی نا خطبے تو بعد آئے کرو عشاء پیشی دی نماز پڑھی کرو ساڈا کہ وہ بھی نہ پڑھی کرو لیکن بہتر کی ہے بہتر یہ ذالکم خیر لکم اللہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزاں چھوڑ کے جب جمعہ دی آزان ہو جائے اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ ذکر اذکار کرو خصوصی طور پہ ذکر اللہ کے الفاظ لو کہ رب کا ذکر کر کوڑیاں لانتیوں ساڈے کو ذکر کرن دا ٹائم بھی کوئی نہیں نہ جمعے دے اوتے اوندے اسی اس ویلے ہاں ذکر کرنا کیڑے ویلے سلام پھیردا پوچھڑ کنڈی تے رکھ کے بد اسی بج وقتے ہاں میں نہیں سمجھ آوندی اللہ آکھدے فسعوا الی ذکر اللہ آؤ جمعہ بھی ادا کرو اور میرا ذکر بھی کرو جو تو ساڈے کو ذکر دا ٹائم ہی کوئی نہیں اسا چھڈے ہی نہیں ذکر دا ٹائم سلام پھریندا سنتا نفل پہ کس ہوری دکھانا تے گھر جا کے پڑھ لینا
گئے سلطان نفل سلام خریدا گیا باہر نکل گیا نہ اس نے ذکر کیتا نہ جمعے کا پہلو آیا نہ رب نے یاد کیتا اور رب نے کیوں بھول گیا دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھا ہے یہ تیرا گوشت ہے تیرا پیڑا جسا قبر دے وچ کیڑیاں کھانا ہے تو جے تو رب نو یاد رکھیا تو کیڑیاں کوئی نہیں کھانا تیرے نیڑے بھی نہیں جانا ہزار سال بعد اللہ کے نیک بندیاں دی قبر کھل دیے اور سونے چہرے پیدا ہوتے ہیں تیری مرضی ہے کہ اس گوشت کو کھلیا واسطے بنانا القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار تیری مرضی ہے دوزخ کے ٹویاں دے وچ بنانا تیری مرضی ہے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے سوچ میرے بھائی تیری اللہ پاک عمل دی